بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا، اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ تانتوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعہ کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیم محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا، وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت سے جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا۔ پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھ دیا اور جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے، لوگ بھی متفرق ہوئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی، وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہ سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف سے نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی، کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ، تم شادی کرنا چاہتے ہو نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چاچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چاچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، وہ اس وقت اس مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس شوہر کے گھر اور مال ورثہ ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے، ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیتی سے انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا، تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت میں جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چاچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا، تمہیں کچھ کھانے کے لیے لا کے دوں؟ کہا، ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولا، عجیب ہے، گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری ایمانداری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل بھی بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمانداری اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔